الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعرات کو بدر کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے. اس بدر کے موقع پر مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح مدد ہوئی ہے، کس طرح اللہ کی تائیدیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کی تفصیل آج کی آیات میں ہے. واقعہ کے اجمال میں نے آپ کو سنایا تھا. اس میں آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی فرما دی، کافروں کی بھی صفیں بن گئی ہیں، تو آپ نے ایک نظر ڈالی تو مسلمان ان کے مقابلے میں کافی کم ہیں، 313 ہیں، اور کافروں کی تعداد 1000 ہے. تو یہ دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ نے دعائیں فرمائیں. کس کیفیت کے ساتھ دعا کی ہوگی، کن جذبات کے ساتھ دعا کی ہوگی، وہ تو اللہ جانتا ہے اور یا ان کا پیغمبر جانتا ہے، لیکن گریہ زاری کی حد ہو گئی تھی اور آپ کے شان مبارک پر کندھوں پر جو چادر تھی وہ بھی کھسک کر نیچے گر گئی تھی. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی ہے اور آپ کے کندھوں پر رکھی ہے اور فرمایا اللہ کے نبی بس کیجئے، اب یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. اس موقع پر جو صحابہ آپ کے خیمے میں تھے یا ارد گرد تھے، قریب تھے، وہ آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے تھے. اس لیے قرآن حکیم نے واقعے کو عمومیت دی. اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. حالانکہ فریاد تو نبی نے کی ہے، مدد نبی نے مانگی ہے، روئے اور گریہ زاری انہوں نے کی ہے، لیکن صحابہ آمین کہہ رہے تھے تو واقعے میں وہ بھی شامل ہیں. اس لیے جمع کے صیغے سے قرآن نے اس کو بیان کیا. اذ تستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تم سب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے. فاستجاب لکم، پس اللہ نے تمہاری بات سنی، تمہاری دعا قبول فرمائی اور وعدہ کیا انی ممدکم. قبولیت یہ تھی انی ممدکم کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری امداد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں کے ذریعے، مردفین جو لگاتار اتریں گے. ردیف اس سوار کو کہتے ہیں جو گاڑی چلانے والے کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے. جب گھوڑا چلاتے ہیں تو ایک آدمی چلاتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے. عربی میں اس کو ردیف کہتے ہیں. اسی سے بنا ہے یہ لفظ مردفین، یعنی ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا لگاتار فرشتے اتریں گے، لائن بنی رہے گی ان کی. انی ممدکم، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے جو لگاتار آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے. یہاں ایک علمی سوال ہوتا ہے کہ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے 3000 کا
اس کے بعد 5000 کا وعدہ فرمایا. یہاں صرف 1000 کا تذکرہ آ رہا ہے، تو بظاہر آیتوں میں تعارض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعائیں فرمائی ہیں تو اس وقت اولاً وعدہ ہوا ہے 1000 فرشتوں کا کہ ہم تمہاری 1000 فرشتے بھیج کر مدد کریں گے. صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی کہ اب تو ہماری مدد ہونے والی ہے، آسمان سے فرشتے آئیں گے. لیکن پھر ایک افواہ پھیلی کہ کافروں کے لیے مدد کے لیے اور کفار آ رہے ہیں، مکے سے اور بڑی تعداد آ رہی ہے. تو پھر پاؤں کھس کے صحابہ کرام کے دل دہل گئے، ڈرنے لگے. تو پھر وہ 3000 کا وعدہ ہے. گھبراتے کیوں؟ اگر ضرورت پڑے گی تو ایک کے بجائے 3000 بھیجیں گے. اللہ تمہاری نصرت کے لیے تیار ہے، اور اگر ضرورت بھی پڑے گی تو 3 کیا ہوتے ہیں، 5 بھیجیں گے. اس طرح وہ مختلف وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوا کہ 1000 فرشتے بدر کے موقع پر اترے ہیں، اس لیے کہ وہ افواہ تھی، ایک جھوٹی خبر تھی. اگر کفار مکہ مدد کے لیے پہنچتے تو اللہ تعالیٰ بھی مزید فرشتے اتارتے، لیکن وہ پہنچے ہی نہیں. تو 3000 اور 5000 کا جو وعدہ تھا بس وہ ایک وعدہ ہی تھا، اس کی نوبت نہیں آئی. 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. اگلا جملہ یہ کہتا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم 1000 فرشتے بھیجیں گے، یہ تو تمہاری تسلی کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ان فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی کر سکتا ہے. ومن النصر الا من عند اللہ. اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ تو قادر ہے کہ ایک بھی فرشتہ نہ بھیجے اور پھر تمہاری مدد کر دے، حمایت کر دے، تمہیں طاقت اتنی دے دے. لیکن فرشتوں کو اس لیے نازل کیا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں تسلی بھی رہے گی، تمہارا دل مطمئن رہے گا اور تم جم کر لڑ سکو گے. پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے صرف اترے تھے دکھانے کے لیے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ کیا بھی تھا. حدیثوں میں واقعات آتے ہیں کہ بعض صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ میں فلاں کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا مارنے کے لیے، اور ابھی تو میں نے تلوار چلائی بھی نہیں تھی کہ اس کی گردن میرے سامنے کٹ کر گر گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے فرشتوں نے وار کیا ہے، فرشتوں نے قتل کیا ہے. میں جب اس لاش کے پاس پہنچا، وہ صحابی کہتا ہے، تو اس کا منہ ایسا پھٹا ہوا تھا جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو، پورا منہ نیلا ہو چکا تھا اور منہ پھٹ گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ فرشتوں نے وار بھی کیا ہے، حملہ بھی کیا ہے. لیکن اللہ اپنی قدرت جتا رہا ہے کہ میں اس پر قادر ہوں کہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری امداد کر دوں. ومن النصر الا من عند اللہ. اس کو دوسرا انداز میں سمجھ لو، اللہ اگر 5000 فرشتے بھیج بھی دے لیکن وہ فرشتوں کو حکم نہ دے تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اصل کام تو اللہ کے حکم سے بنے گا، اللہ کے اشارے سے بنے گا. یہ مطلب ہے اس آیت. وما جعلہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی فرشتوں کے اتارنے کے وعدے کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف بشارت بنایا ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، تمہاری گھبراہٹ دور ہو جائے. وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی تمہاری مدد کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اسی آیت سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے تصوف کا، سلوک کا ایک مسئلہ نکالا ہے کہ بے شک اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسباب اختیار کرنے چاہیے. کیوں؟ تاکہ آدمی کا دل مطمئن رہے، وہ دوسروں کی جیبوں پر تام جھانک نہ کرے. اللہ ہی پوری کرے گا ضرورت ہو. ہم اگر کوئی سروس کر رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، تو یہ دکان یہ ہماری روزی رسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے رزاق نہیں ہے. رزاق تو اللہ ہی ہے، وہی دے گا. لیکن پھر بھی اسباب سے ہمیں ہاتھ نہیں دھونے ہیں، اسباب اختیار کرنے ہیں. کیوں؟ تاکہ تمہارا دل مطمئن رہے، ذہنی انتشار نہ رہے، اور دل تمہارا عبادت میں لگ سکے. مطمئن رہو کہ بھائی اللہ نے ہمارے لیے روزی کا ایک سبب بنا رکھا ہے، ورنہ تو روزی تو اللہ ہی دے گا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ متوکلین ان لوگوں کو نہیں کہا جاتا ہے جو اسباب سے ہاتھ اٹھا لیں. توکل یعنی متوکل، بھروسہ کرنے والے وہ ہیں جو کامل طور پر اسباب اختیار کریں. 313 صحابہ تھے، ان کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں. کیوں بھیج رہے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن رہیں. لہذا تم بھی اسباب اختیار کیا کرو تاکہ تمہیں اطمینان رہے، ذہنی انتشار نہ رہے. یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اسی آیت کے ضمن میں بیان کیا ہے. دوسرا انعام اذ یغشیکم النعاس میں، جو رات آئی ہے، اگلی صبح مقابلہ ہونا ہے، جنگ ہونی ہے، تو ظاہر بات یہ رات گھبراہٹ کی رات ہے، پتہ نہیں صبح کیا ہوگا. اور بظاہری اسباب اعتبار سے کمزور ہیں صحابہ،
313 تعداد میں، اور تلواریں بھی بہت محدود سی ہیں، کچھ اور ہے ہی نہیں، اکثر نہتے ہیں۔ تو یہ گھبراہٹ کی رات تھی، پریشانی کی رات تھی، تو ایسے موقع پر نیند نہیں آنی چاہیے۔ اکثر صحابہ تلاوت میں، نماز میں، تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں مشغول ہیں، جو سونا چاہتے تھے ان کو بھی نیند نہیں آ رہی، ذہنی پریشانی بھی کیا ہوگا، صبح لڑیں گے، اب دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہوا کہ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد جو یہ چاہتے تھے کہ ہم جاگیں اور عبادت میں لگے رہیں، ان پر بھی نیند مسلط ہوگی، ان کے جاگنے کے ارادے کے باوجود وہ ڈھلک گئے۔ جو تہجد میں تھے وہ بھی بیٹھ بیٹھ سو رہے ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ بھی بیٹھ بیٹھ سو گئے، نیند کا ایک جھونکا سب پر آیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ سب جوان ہو گئے۔ چند منٹوں کی نیند، لیکن حشاش بشاش، سب کے دل مطمئن، اور سارا غم دل سے دور ہو گیا۔ اللہ اس کا ایک احسان بتا رہا ہے، دیکھو یہ اللہ کا کرم ہوا تمہارے اوپر کہ ذرا سی نیند اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلط کی، اور ذہن میں جو فکر تھی، ٹینشن تھی، وہ سب ختم ہو گئی، اور تم ایک دم سے جوانوں کی طرح تازہ ہو گئے۔ اذ یغشیکم النعاس، ورنہ اس موقع پہ نیند کا کیا مطلب؟ لکھا ہے راویوں نے اور مفسرین نے کہ جو لوگ جاگنا چاہ رہے تھے، نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، وہ بھی سو گئے، ان سے پڑھی نہیں گئی نماز، اس قدر وہ ان پر مسلط ہوئی۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا اونگ کو، النعاس مفعول ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طاری کر دی نیند، امنۃ منہ، اپنی طرف سے امن دیتے ہوئے، سکون دیتے ہوئے، یعنی تمہیں سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نیند مسلط فرمائی، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تیسرا احسان، رات میں بارش ہو گئی۔ میں نے بتایا تھا، واقعہ جب سنایا تھا کہ کافر پہلے پہنچ گئے تھے بدر کے میدان میں، اور انہوں نے اس حصے پر قبضہ کر لیا جو اچھا تھا ہر لحاظ سے، جنگی مصلحتوں کے لحاظ سے جو جگہ مناسب تھی وہ کافروں نے قبضے میں کر لی، یعنی وہ جگہ تھوڑی اونچی بھی تھی، وہاں پانی بھی قریب میں تھا، اور مٹی بھی چکنی تھی، اس طرح کا علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ مسلمان تھوڑی دیر سے پہنچے ہیں، ان کے حصے میں جو زمین آئی ہے وہ جنگی مصلحت کے موافق نہیں ہے، ایک تو نیچی زمین ہے، دوسرے ریت بہت تھا، پانی قریب میں نہیں ہے، پانی لیں گے تو وہاں جانا پڑے گا جدھر کافر ہیں، بڑا سنگین مسئلہ ہوا۔ ایک صحابی نے پوچھا بھی تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ جگہ کا انتخاب کیا ہے یہ وحی کی وجہ سے، یعنی اللہ کا اشارہ ہے، یا اپنے طور پر؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہے، اپنے طور پر یہ جگہ منتخب کی گئی ہے، مجبوری ہے۔ فرمایا جنگی مصلحت کے خلاف ہے، آپ یہاں قیام فرما رہے ہیں، لیکن مجبوری تھی، اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو بہرحال رات کو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ بارش ہو گئی، اور بارش بھی اچھی ہوئی، جس سے سارا ریت جم گیا، مسلمانوں کی طرف ریت تھا وہ سب جم گیا، پاؤں چلنے کے لیے قابل ہو گیا۔ ادھر کیچڑ ہو گئی، چکنی مٹی پہ جب کیچڑ ہوگی تب گریں گے، پھسلیں گے۔ دوسرے مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی منڈیر بنا کر پانی اکٹھا کر لیا، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پھر صحابہ کے دل میں کچھ وسوسے آ رہے تھے کہ اگر ہم نے جنگ لڑی اور ناپاکی کی حالت میں ہم شہید ہو گئے تو ہماری شہادت ہی کیا ہے؟ ناپاکی کیا، بے وضو رہیں گے، پانی تھا ہی نہیں، اور خدا نہ خواستہ بدخوابی ہو گئی، نہائے بھی نہیں رہیں گے ہم، تو ایسی ناپاکی کی حالت میں اگر جنگ لڑیں گے تو ہماری شہادت پہ ہمیں کیا اجر ملے گا؟ جب بارش ہو گئی تو یہ ذہنی وسوسہ بھی ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو ہم نے بارش بھی کر دی، تمہاری زمین وہ تمہارے لیے اچھی بن گئی، تمہارے دل میں جو وسوسے آ رہے تھے وہ بھی چلے گئے کہ ہم نامناسب جگہ پر ہیں، پاؤں ہمارے دھس رہے ہیں، ہم کیسے جنگ کریں گے، ایک وسوسہ یہ تھا۔ دوسرا وسوسہ یہ تھا ناپاکی کی حالت میں اگر شہید ہوئے تو کیا شہادت کا ثواب ملے گا، وہ وسوسہ چلا گیا، اب ناپاک نہیں، خوب وضو کر لو، اب خوب نہ اللہ تعالیٰ نے بارش کر لی، تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنوا رہا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ بارش برسا رہا ہے آسمان سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم، اور اتارتا ہے، لفظ ترجمہ، اتارتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے ماءً، پانی، کیوں اتار رہا ہے؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تم کو اللہ پاک کر دے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت۔ ظاہری تو یہ ہے کہ آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، اور باطنی یہ ہے کہ وسوسے تمہارے ختم ہوں گے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے ختم کر دے شیطانی وساوس کو، شیطان جو وسوسے ڈال رہا، ناپاک رہ گئے تو کیا بنے گا۔ تیسرا فائدہ، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو باندھ دے، یعنی مضبوط کر دے۔ ابھی ڈگمگا رہے ہیں، خطرات محسوس کر رہے ہیں، جب ظاہری تائید مل جائے گی تو طاقت تمہیں مل جائے گی۔ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ،
تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے تمہارے پاؤں کو جما دے، کم ہمت نہ بنو تم، اور ریت کی وجہ سے جو تمہیں گھبراہٹ ہو رہی، پاؤں چلیں گے نہیں، اب مٹی دب گئی ہے، خوب دوڑو۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے تھے ان کو بھی ہدایات دی، ان کی بھی ٹریننگ فرمائی، تم جا رہے ہو تمہیں کرنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں بھی جاؤ چلے جاؤ، بلکہ ان کی تربیت فرمائی کہ تمہیں بھیجا جا رہا ہے اور یہ کام کرنا تمہیں۔ اِذْ یوحی ربک، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف پیغام بھیجا، فرشتوں کی طرف کیا فرمایا؟ انی معکم، اے فرشتوں 1000 کی جماعت نیچے اترو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انی معکم، اللہ ان کو تسلی دے رہا، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا حکم، میری رہنمائی، میرا اشارہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم کرو، یعنی تمہیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو قوت ملے اور وہ وسعت اس میں مبتلا نہ ہو، ان کو ہمت ملے۔ فَثَبِّتُوا، پس تم جا کے جما دو اہل ایمان کو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، گھبراہٹ اور خوف ڈال دوں گا، تم جاؤ بس کام میرا ہے۔ سألقی، میں ڈال دوں گا، اللہ فرما رہے ہیں، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں کیا ڈال دوں گا؟ الرعب، مسلمانوں کی دھاک، ہیبت ان لوگوں کے دلوں پر ڈال دوں گا۔ جب آدمی گھبرا جاتا ہے تو طاقت کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ فضربوا، تیسری ہدایت دی فرشتوں کو، فضربوا فوق الاعناق، اے فرشتوں تم جاؤ مومنوں کے پاؤں مضبوط کرو، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ تیسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ ان کی گردنوں پر مارو، فضربوا فوق الاعناق، تلوار سے وار کرو، حملہ کرو، گردنوں کو کاٹ دو ان کو۔ وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے بدن کے پور پور پر، جوڑ جوڑ پر وار کرو، یہ انگلی کو پور جو ہوتے ہیں، یہ جوڑ جو ہوتے ہیں، ان پہ وار کرو۔ کیوں؟ جب ہاتھ ناکارہ ہو جائیں گے یا پاؤں ناکارہ ہو جائیں گے تو وہ ہتھیار کیا اٹھائیں گے؟ تو چوٹ مارو ان کو، جن کا مقدر میں موت ہے ان کی تو گردن کاٹ دو، جن کی مقدر ابھی موت نہیں ہے ان کے جوڑوں پر مارو تاکہ وہ ناکارہ ہو جائیں اور ہتھیار اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور ان میں سے مارو تم، كُلَّ بَنَانٍ، ہر پور پور پر، یہ پور کہلاتا ہے انگلیوں کے جوڑ جو ہوتے ہیں۔ یہ سزا کافروں کو کیوں مل رہی ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اللہ اور رسول سے وہ ضد کر رہے ہیں، مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ اس مخالفت کی سزا ان کافروں کو یہ مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مارنے کی تربیت، ان کو یعنی کٹوانے کی، قتل کروانے کی تربیت فرشتوں کو دے رہا کہ اس طرح مارو۔ پھر ضابطہ سنایا کہ یہ صرف ان کفار کے لیے نہیں ہے جو آج محمد رسول اللہ کے مقابل آ گئے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، جو بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا اس پر ایسی ہی مار پڑے گی۔ یہ صرف کوئی وقتی قصہ نہیں تھا، یہ دائمی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ صرف انہی کے لیے نہیں، جو کھل کر سامنے آئے تو اللہ نے کھل کر تائید فرمائی، جو بھی مخالفت کرے گا، ضد کرے گا، اللہ اس کا انجام برا کرے گا۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا، پس یہ تم چکھو تمہارا حصہ، کافروں سے کہا جا رہا ہے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوا، پس یہ چکھو تمہارا یہ حصہ ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے تو دوزخ کا عذاب بھی باقی ہے۔ ابھی یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی، ابھی کافروں کے لیے تو اور بھی برا انجام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، یہ پہلا موقع تھا مسلمانوں کا کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور کافر ان سے 2 گنا بلکہ 3 گنا زیادہ ہے، یہ 313 وہ 1000 ہے، تب بھی یہ حکم اتر رہا ہے کہ چاہے وہ تم سے کئی گنا زیادہ ہیں لیکن تم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگو گے۔ یہ معاہدہ ہو رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے مسلمانوں جم کر لڑنا، ان کی تعداد سے گھبرا کر میدان چھوڑ کر مت بھاگنا، اگر میدان چھوڑ کر بھاگو گے تو یہ بھاگنا حرام ہے اور اس کی وجہ سے تمہارا مقدر دوزخ بنے گا۔ یہ پہلی جماعت، پہلی کھیپ ہے مسلمانوں کی جن کے لیے اتنا سخت آرڈر آ رہا ہے، لیکن بعد میں یہ تخفیف آئی۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ ایک مسلمان
اور 10 کافر ہوں تو بھی میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں. شروع میں یہ حکم تھا، پھر اللہ نے اس میں تخفیف کر دی. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعف، 10ویں پارے میں اسی صورت میں آگے چل کر آ رہا ہے. اب ضابطہ یہ بن گیا، ایک کافر ایک مسلمان اور اس کے مقابلے میں اگر 2 کافر ہوں تو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں، ڈٹ کر لڑنا ہی لڑنا ہے. پہلے تو کیا تھا، ایک مومن 10 کافر تو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں، میدان مرو مارو. ہاں اگر وہ 12 13 15 ہو جائیں ایک کے مقابلے میں تو پھر اجازت تھی، میدان چھوڑ کر تم نکل سکتے ہو. پھر بعد میں اس حکم کو اور ہلکا کیا گیا تو 2 کی بات آ گئی ہے. 10ویں پارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی آگے. تو یہ پہلا حکم ہے، اس لیے اس کو سمجھ کر یہ ذہن میں بٹھائیں کہ بھئی کافر چاہے جتنا زیادہ ہوں مسلمان میدان نہیں چھوڑ سکتے. یہ شروع کا حکم تھا، اس لیے یہ سخت حکم آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کافروں سے ملو آمنے سامنے، مٹ بھیڑ ہو جائے تمہاری، زحفا روبرو، یعنی میدان میں آمنے سامنے سب بندیاں ہو جائیں. فلا تولوہم الادبار، تو تم ان کو اپنی پیٹھ مت دینا، یعنی پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا تو وہ تمہارا پیچھا کریں اور تمہیں پکڑ پکڑ کے مارے. نہیں، تمہیں مقابلہ کرنا ہی کرنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، اور جو اس دن ان کو پیٹھ دکھائے گا، آگے آئے گی جزا، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ہاں 2 صورتوں میں آدمی بدر کے میدان میں جو ہدایت آ رہی اس وقت بھی پیٹھ دکھانے کی اجازت تھی، 2 صورتوں میں. الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یہ 2 استثناء ہیں. متحرفا لقتال کا کیا معنی ہے؟ جنگ کی چال چلنے کے لیے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے تھوڑا سا مڑ کر یوں چلے، جیسے سمجھے کہ بھاگ رہا ہے اور کافر اس کی طرف نکل کر آئے گا تو پلٹ کر اس پر وار کرنا. پینترا بدلنا اردو میں کہتے ہیں اس کو، پینترا بدلنے کے لیے، چال چلنے کے لیے. بھاگنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن کافروں کو یہ دکھا رہا ہے میں تو ہمت ہار گیا، میں واپس بھاگ رہا ہوں. اب کافر اس کا پیچھا کرے گا تو جتھے میں سے نکل کر ایک کافر جب کسی کے پیچھے مقابلہ کرے گا تو اس کو کنٹرول کرنا اور قابو کرنا آسان بن جائے گا. تو مسلمان یہ چال بازی اگر چلے تو اس کی اجازت ہے، یہ بھاگنا نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ دے کر اس کو جال میں پھنسانا ہے، یہ چگہ دکھانا ہے اس کو تاکہ وہ منہ ڈالے. تو الا متحرفا لقتال، مگر جنگ کی چال چلنے کے لیے، جنگ کے لیے پینترا بدلنے کے لیے، ایک استثناء. او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت میں پناہ لینے کے لیے. بھاگنے کا ارادہ نہیں، ارادہ یہ ہے کہ ابھی فوری طور پر یہاں سے نکل جاؤں اور جہاں ہمارا بڑا لشکر ہے ان کو جا کر اطلاع کروں کہ بھائی ہمارے قابو نہیں آ رہا مسئلہ، مدد کے لیے اور بھیجو. اپنے گروہ کی طرف، اپنے بڑے لشکر کی طرف پناہ لے رہا ہے، بھاگ نہیں رہا میدان چھوڑ کر، بلکہ مزید مدد لینے کے لیے، طاقت لینے کے لیے وہاں گیا اور پھر زیادہ طاقت لے کر پھر آئے گا مقابلہ کرے گا، تو اس کی بھی اجازت ہے. سیرت میں اس کا واقعہ ملتا ہے، ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے کچھ صحابہ، ان کو آپ نے ایک جنگی مہم پر بھیجا تھا اور وہ کم ہمت ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ کافر زیادہ ہیں، مقابلہ آسان نہیں ہے، تو میدان چھوڑ کر واپس مدینہ آ گئے. مدینہ میں گھسنے کے بعد ان کو خیال ہوا یار ہم نے تو بہت غلط کام کیا، ہمیں تو یہ بزدلی کا کام نہیں کرنا چاہیے، اب ہم مسلمانوں کو کیا منہ دکھائیں گے. تو فجر کی نماز پڑھانے جب حضور آ رہے تھے تو حضور کے حجرے سے لے کر جہاں آپ نماز پڑھانے جائیں گے وہاں دونوں طرف قطار لگا کر یہ مسلمان کھڑے ہو گئے. اندھیرا رہتا تو کون سی لائٹ رہتی تھی، تو حضور کے گیٹ سے لے کر مصلی تک دونوں طرف لوگ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے کہ حضور وہاں سے نکلیں گے تو ہم اپنی معذرت پیش کریں گے. تو حضور نکلے، فرمایا کون تم لوگ کون ہو یہاں جو کھڑے ہو لائن لگا کے؟ کہنے لگے نحن الفرارون، اے اللہ کے نبی ہم بھگوڑے ہیں، جو جنگ میں سے بھاگ آئے ہیں، بھگوڑے ہیں. تو آپ نے تسلی کے لیے فرمایا نہیں انتم العکارون، تم بھگوڑے نہیں ہو، تم اپنے مرکز آئے ہو اور مرکز سے مزید طاقت لے کر تم جانے کا ارادہ رکھتے ہو. بھگوڑا وہ ہے جس کا جنگ کا ارادہ ہی نہ ہو آئندہ کے لیے، جان بچا کے. تمہارا ارادہ جنگ کا ہے اور تم تو میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ مزید ساتھی تمہیں دیے جائیں اور پھر جا کے تم مقابلہ کرو، تم بھگوڑے نہیں ہو. اس حدیث سے معلوم ہوا یہی کہ جو آدمی اپنے مرکز کی طرف لوٹ رہا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ مزید فوج لے کر آ کر دوبارہ حملہ کروں گا تو یہ بھگوڑا نہیں کہلاتا، یہ تدبیر اختیار کرنے کی اجازت ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو ان کو اس دن پیٹھ دکھائے گا مگر قتال کی چال چلنے کے لیے،
یا اپنے گروہ کی طرف پناہ لینے کے لیے، ان کو تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر پیٹھ پھیرے گا فقط باء بغضب من اللہ، تو اللہ کا غضب اور غصہ لے کر لوٹے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے، انجام برا ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ابھی میں نے سنایا تھا کہ بدر کے موقع پر فرشتے بھی اترے ہیں، انہوں نے بھی قتال کیا ہے، بعض کفار کا قتل فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ بدر میں اگر تم لوگوں نے قتال کیا ہے تو در حقیقت وہ تم نے نہیں کیا ہے، اگر اللہ نے تائید نہ کی ہوتی، مدد نہ اتاری ہوتی تو تم کیا کر سکتے تھے؟ تو اصلاً کرنے والا اللہ ہے۔ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، ولکن اللہ قتلہم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اترا ہے زمین پر، یعنی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، اس طرح مدد کہ فرشتے بھی آ گئے، اس طرح مدد کہ تم کمزور ہونے کے باوجود اتنی ہمت بڑھ گئی کہ تم وار کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ بھی سب اللہ کی طرف سے ہی تو ہے۔ تو جو کچھ ہے اللہ نے اسباب ایسے بنا دیے کہ کافر کم ہمت ہو گئے، وہ میدان چھوڑ رہے ہیں، تم ان کو تلوار سے قتل کر رہے ہو، تو یہ تمہارا کارنامہ نہیں ہے، اصل تو اللہ کا کارنامہ ہے۔ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، ولکن اللہ قتلہم، حقیقت میں اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، اس میں بھی ایک واقعی طرف اشارہ ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں دعا فرما رہے تھے، جس کا بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اور پھر تسلی ہو گئی، ابو بکر نے کہا اللہ نبی بس کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اور صف بندی ہوئی پڑی دونوں طرف۔ میدان میں آپ تشریف لائے جہاں جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، اور جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ کافروں کی طرف سے ایک پہلوان بیچ میں آتا تھا اور وہ للکارتا ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے، پھر مسلمانوں میں سے ایک اترتا تھا مقابلے کے لیے، پھر ادھر سے کوئی اور کہتا تھا اتر کے میدان میں کوئی ہے میرے مقابلے میں مسلمانوں میں سے، پھر دوسرا کوئی آدمی جاتا تھا۔ پھر بعد میں جب گرم ہو جاتے تھے پھر گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی، آپس میں گتھم گتھا سب ایک دوسرے میں گھس جاتے تھے، اس طرح کی لڑائی ہوتی تھی۔ جب یہ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی ریت لیا ایسے میدان میں سے اور یوں کر کے پھینکا، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، دو مٹھی، بعض روایتوں میں 3 مٹھی کا تذکرہ آتا ہے، ایسے ریت لے کے ایسے پھینکا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مٹھی ریت کتنا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں، کہاں جائے گا؟ لیکن ان 1000 کافروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں میں دھول اور مٹی نہ گئی ہو، اور وہ سب یوں کرنے میں لگ گئے۔ مسلمانوں کو اچھا موقع ملا تلوار چلانے کا، شکست ہو گئی۔ یہ ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، وما رمیت اذ رمیت، محمد تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا تھا، بظاہر آپ پھینک رہے تھے اس کو، لیکن اس کا جو انجام ہوا، جو اس کا اثر ہوا، وہ تو ہم نے کیا تھا۔ ورنہ ایک مٹھی تو 10 آدمی کو پڑ جاتی زیادہ سے زیادہ، لیکن 1000 آدمی کو آنکھوں میں دھول چلا جانا اور سب کی آنکھوں میں چل ملاٹ اور یوں آنکھوں کی یوں کر رہے ہیں، یہ تھوڑی آپ نے کیا تھا۔ وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا، یعنی پھینکنے کا بظاہر آپ نے عمل کیا لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہم نے کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکا ہے جس وقت کہ آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رمی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا، اس کا اثر اللہ نے کیا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اچھا انعام فرمائے۔ اکثر مترجمین اور مفسرین بلاءً حسنًا یا انعامًا کا معنی لے رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اہل ایمان پر خوب اچھا احسان فرمائے، یہ بھی ترجمہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جانکار ہے۔ یہ 2 صفت یہاں کیوں آئیں؟ ابھی تو رو کر آئے تھے محمد الرسول اللہ، ان اللہ سمیع، اللہ نے ان کی سن لی ہے، ان اللہ سمیع علیم، جانکار ہے۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو یہ 313 ہیں اور یہی خلاصہ امت ہے، محمد الرسول اللہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہی ختم ہو جائے گا تو آگے کیا چلے گا؟ علیم، اللہ حالات سے بھی واقف ہے اور ان کی 3 گنا تعداد ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ ان اللہ سمیع، کسی جگہ اگر صفات آتی ہیں تو وہ بھی بطور دلیل آتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اس موقع پر یہی 2 صفت اس لیے، ان اللہ سمیع، یقیناً اللہ سننے والا ہے۔ ابھی محمد الرسول اللہ اپنے خیمے میں دعائیں فرما رہے تھے، وہ اللہ نے سنی ہیں، اس لیے اللہ نے یہ اثر ڈال دیا ہے کہ ایک مٹھی ریت اٹھا کر پھینکا تو وہ سب کی آنکھوں میں جا رہا ہے۔ علیم، اللہ واقعے کی نزاکت کو جان رہا ہے، حالات کو جان رہا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین،
اور یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے، موہن، اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اس میں بھی ایک اہم قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ جب مکہ والے نکل رہے تھے حضور کے مقابلے کے لیے، مکہ سے نکل رہے تھے، ابو جہل اس کے ساتھ 1000 کا لشکر جب نکل رہا تھا تو یوں ہی نہیں آئے، یہ بھی دعا کر کے آئے تھے۔ غلاف کعبہ پکڑ کر انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، اب ان کو کیا پتہ کہ الٹی چلے گی تلوار، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو باطل پر ہو اس کا سر قلم کروا دے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اب ان کو کیا پتہ کہ ہماری زبان سے ہمارے خلاف ہی بد دعا نکل رہی، اس لیے وہ اپنا آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ناحق سمجھتے تھے، اس لیے کیا دعا کر رہے ہیں، ہم دونوں جماعتوں میں، یعنی محمد رسول اللہ کی جماعت اور یہ کافروں کی جماعت، ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح دے دے، اور جو ہم میں سے ناحق ہے باطل پر ہے اس کو تو شکست دے دے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو اللہ کے فرشتہ آمین کہہ رہے تھے، اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ان تستفتحوا، کافروں سے بات ہو رہی ہے، ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہ رہے تھے، دوسرا ترجمہ اگر تم فتح چاہ رہے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ چکا، تم یہ تو چاہ رہے تھے کون باطل ہے کون حق ہے، ہو گیا وہ۔ ان تستفتحوا، اگر تم لوگ چاہ رہے تھے فیصلہ، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تو آ چکا ہے حق اور باطل کا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کافروں سے، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم آئندہ کے لیے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارا حق میں بہتر ہے، اپنے کفر سے باز آ جاؤ، رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ، جو بچ گئے جن کو مرنا تھا مر گئے۔ اب اگر تم فیصلہ دیکھنا چاہ رہے ہو، فیصلہ آ چکا، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور آئندہ کے لیے اپنے شرک سے تم باز آ جاؤ، تمہارے لیے خیر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اے کافرو اگر دوبارہ لوٹو گے تو پھر ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم محمد رسول اللہ کی مخالفت کے لیے پھر لوٹو گے تو ہم مدد کے لیے پھر لوٹ کر آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا یہ خیال کہ آئندہ جب جنگ کرنا آئیں گے تو ہم 1000 کا بجائے 10,000 لے کر آئیں گے، بڑی تعداد لے کر آئیں گے، اور ہرگز تمہارے کام نہ آئے گی تمہاری جماعت، چاہے تم 100,000 کر کے لے آنا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، ہرگز کام نہ آئے گی تمہارے، فِئَتُكُمْ، تمہاری جمعیت، تمہاری جماعت، چاہے جتنی زیادہ لے آنا، شیئن یہ مفعول ہے، کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گی تمہاری جمعیت، ولو کثرت، اگرچہ وہ بہت بڑی جماعت ہو۔ کیوں؟ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں کافروں کو سنایا گیا، اگر تم یہ چاہ رہے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کون حق کون باطل، تو وہ ہو چکا، تم نے ہی تو دعا کی تھی اللہ جو باطل پر ہو اس کو شکست دے دینا، جو حق پر ہو اس کو فتح دے دینا، ہو گئی، محمد رسول اللہ اس کے ساتھیوں کو فتح ہو گئی، تمہیں شکست ہو گئی، پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو گیا۔ اب کیا چاہ رہے ہو؟ اب آئندہ کے لیے اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے خیر ہے، نہیں باز آتے ہو تو ہم پھر مدد کریں گے محمد رسول اللہ کی، تمہارا پھر ایسے ہی ناس ہوگا۔ اور اللہ کی مدد کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ اللہ کی تائید مومنوں کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تسمعون۔ خاص اہل ایمان سے کلام کیا گیا کہ یہ تمہاری جو مدد ہوئی ہے اس موقع پر کیوں ہوئی ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ کو تم نے خوش کیا ہے۔ آئندہ بھی اپنی اسی روش پر قائم رہنا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، ان کو راضی رکھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور اگر تم بدل جاؤ گے، یعنی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت چھوڑ دو گے، نافرمانی کی طرف تمہارا رخ ہو جائے گا، تو پھر اللہ تمہاری نصرت کے لیے نہیں آئے گا۔ اس سبق کی وجہ سے آیت لوٹائی جا رہی ہے، مدد ہو چکی، لیکن غور یہ کرنا کہ مدد ہوئی کیوں؟ اس لیے ہوئی کہ تم نے اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کی ہے۔ آئندہ بھی کامل اطاعت کرتے رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو پھر اللہ نے کوئی تم سے رشتہ تھوڑی قائم کیا کہ بہرحال تمہاری مدد کرنی ہے، اللہ اپنی مدد ہٹا لے گا۔ آج جو مسلمان پریشان حال ہے اس کا جواب مل گیا۔ آج ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی، جہاں دیکھو وہیں مسلمان پٹ رہا ہے، تو اپنا آپ کو خود ہی پٹوا رہے ہو تم لوگ۔ بتائیے مجھے ایسا مسلمان کہاں ہیں جو 100% کامل اطاعت پر لگ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ نمازی بن جاتے ہیں، بہت زیادہ دعوت و تبلیغ والوں نے خانقاہ والوں نے محنت کی تو کیسے افراد تیار کر دیے، کچھ وقت کی تسبیحات کے پابند ہو گئے، نمازوں کے پابند ہو گئے، لیکن کامل دین کس کو کہا جاتا ہے؟
جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، معاملات بھی درست ہوں، جن کے عقائد بھی درست ہوں، معاشرت بھی صحیح ہو، کامل دیندار تو وہ کہلاتا ہے، کامل اطاعت تو اس کا نام ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے جب نفس کے خلاف ذرا سی بات آتی ہے تو دین کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفس کی بات پوری کر جاتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو سارے رسم و رواج کر جاتے ہیں، بھائی دل کی ماننی ہے، قرآن حدیث کی کون مان رہا ہے اس وقت؟ تو کامل اطاعت اگر کرو گے تو قیامت تک اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اللہ سے اس کے رسول کے حکم سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور تم تو خوب سنتے بھی ہو، یعنی کیا سنتے ہو؟ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، رسول اللہ کی زبانی جو اس کی شرح کی جا رہی ہے، تم سنتے ہو، سننے کے باوجود اگر روگردانی کرو گے تو تم سے زیادہ بدقسمت کون ہے؟ جیسے ہم طلباء کو کہیں، علماء کو کہیں، تم قرآن پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، تمہارے زیر مطالعہ پورا قرآن، پھر تم اگر گناہ کرو گے تم سے زیادہ بدقسمت کون؟ ایسے صحابہ کو کہا گیا تمہارے درمیان قرآن اتر رہا ہے، قرآن پڑھ کر تمہیں سنایا جا رہا ہے، تمہیں شرح کر کی جا رہی محمد رسول اللہ کی، تو تم سے زیادہ اطاعت کرنے والا اور کون ہونا چاہیے؟ تمہیں ہی ہونا چاہیے۔ یعنی تمہارا تو حق بنتا ہے کہ تم کامل اطاعت کرو۔ ہاں بات کے کچھ مسلمان آئے اگر تھوڑی بہت 19-20 کا فرق بھی پڑے تو وہ سمجھ میں آتا ہے بھائی لمبا زمانہ گزر چکا ہے، براہ راست وہ قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، براہ راست محمد رسول اللہ سے وہ شرح نہیں سن رہے ہیں، لیکن تمہارے درمیان تو قرآن اتر رہا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، مشکات کے بالکل اخیر میں، آخری صفحات میں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ آخری والے صفحے پر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں کس کا ایمان تعجب خیز لگتا ہے، کس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط اور لوہا لاٹ لگتا ہے، کس کے ایمان سے تم لوگ بہت زیادہ حیرت میں پڑتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نبی، ہمارے نظریے میں، ہمارے خیال میں فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ نمایاں ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان کا ایمان بہت کامل ہے، بہت مضبوط ہے، ممتاز ہے، تو کون سی کمال کی بات ہے، ان کو تو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ کیوں؟ وہ براہ راست اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی وحی ان پر اترتی ہے، وہاں کے کمالات ان کے سامنے موجود ہیں، عالم ملکوت ان کے سامنے موجود ہے، تو کیا ہے ان کے اگر ایمان اتنا کامل ہے تو ہونا ہی چاہیے، یعنی ان کے ایمان سے کوئی خاص تعجب نہیں ہے۔ اگر ان کا بھی ایمان ایسا نہ ہو تو پھر کس کا ہو؟ پھر حضور فرمایا اور بتاؤ تمہارا نزدیک کس کا ایمان مضبوط ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایمان، نبیوں کا ایمان، دیگر پیغمبروں کا ایمان وہ مضبوط ہے، ان سے زیادہ کس کا مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انبیاء علیہ السلام کا ایمان کامل ہے اور ہے، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اتنا تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر وحی اترتی ہے، جبرائیل آ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، غیب کے کچھ حقائق ان کے سامنے موجود ہیں، تو ان کا ایمان تو ایسے مضبوط ہونا ہی چاہیے۔ اس پر حیرانی کیا بات ہے؟ حیران کن ایمان بتاؤ کہ جن کا ایمان ہمیں حیرت میں ڈال دے۔ صحابہ نے کہا جی اب تو ہم ہی ہیں، پھر بھائی فرشتے بھی نہیں ہیں، اتنا حیران کن ان کا ایمان بھی نہیں ہے، انبیاء کا بھی ایمان حیران کن نہیں ہے، ان کا بھی ایمان ایسے ہی ہونے چاہیے لوہا لاٹ، پھر تو ہم ہی رہ گئے۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ اگر تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے اور ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن تمہارا ایمان بھی حیران کن نہیں ہے، تعجب خیز نہیں ہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہارے سامنے قرآن اترتا ہے، وحی اترتی ہے، تم نے میرے معجزات کو دیکھا ہے، تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس میں ایمان کی نفی نہیں ہو رہی، ایمان تو تمہارا بہت مضبوط ہے لیکن تعجب والا نہیں، تمہارا ایمان تو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ اب صحابہ نے ہتھیار ڈال دی کہ اللہ نبی اب تو ہم نہیں بتا سکتے کس کا ایمان مضبوط ہے، فرشتوں کا بھی نہیں اور انبیاء علیہ السلام کا بھی حیران کن نہیں، ہمارا بھی نہیں، تو پھر کون ہے؟ اللہ نبی آپ ہی بتائیے۔ فرمایا وہ لوگ جو بعد میں پیدا ہوں گے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے، یعنی آپ کی تعریف فرمائی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تعریف فرمائی، ان لوگوں کا ایمان حیران میں ڈالنے والا، تعجب خیز ہے کہ انہوں نے نہ قرآن اترتا ہوا دیکھا، نہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی سیرت دیکھی براہ راست، نہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی زیارت فرمائی، لیکن پھر بھی بن دیکھے مجھ پر میری باتوں پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان تعجب والا ہے۔ تم لوگ تو دیکھ دیکھ کے ایمان لا رہے ہو، فرشتوں نے بھی کچھ دیکھا ہی ہے، انبیاء علیہ السلام پر جبرائیل آ رہے ہیں، وہ بھی کچھ دیکھ ہی رہے ہیں، تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، میرے کمالات کو دیکھا ہے،
بعد میں جو لوگ پیدا ہوں گے انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی دیکھے وہ اللہ پر بھی، فرشتوں پر بھی، انبیاء پر بھی، مجھ پر بھی، سب پر ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان تعجب والا ہے۔ تو اسی پر یاد آیا مجھے یہاں کیا کہا جا رہا ہے صحابہ سے؟ اطاعت کرنا، اور اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ تمہارے درمیان قرآن اتر رہا ہے، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم سنتے بھی ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو زبان سے یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے کچھ نہیں، زبانی دعویٰ ہے صرف۔ یہ کون تھے؟ یہود اور نصارہ، کہ جب ان پر سخت حکم اترتا تھا اور کوئی عذاب کے آثار وہ دیکھتے تھے تو چیختے تھے، ہاں ہم نے سن لیا، مان لیا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، اور دوسرے دن پھر وہی ٹیڑھی پہنچ کتے والی۔ سن رکھا ہے مسل کو، پھکڑی میں کر کے پہنچ رکھی، بتائی 100 سال بعد نکالی پھر وہی ٹیڑھی ٹیڑھی۔ ایسے یہود اور نصارہ کا حال تھا۔ پیچھے قصہ آ چکا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پیش کی تو کتنے اعتراضات کیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کا ہی کلام ہے؟ چلو بھائی تورات پہ سن لو جا کے، وہاں بھی سن لیا، لوگ ہمیں کہا پتہ بھائی ہو سکے پیچھے کوئی بٹھا رکھا ہو۔ تو ایسے وہ لوگ تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی طرح مت ہو جانا جو زبان سے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنتے کچھ نہیں ہے، یعنی جب مانتے ہی نہیں تو سننے سے فائدہ کیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی دل کے کان سے نہیں سنتے ہیں، عمل کے جذبے سے نہیں سنتے ہیں، سنتے ہیں تو اعتراض کے لیے سنتے ہیں۔ ایسے ہی مثال امت محمدیہ میں منافقوں کی تھی، وہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کی تقریر بھی سنتے تھے، لیکن دل کے کان سے نہیں، صرف ظاہری کان سے سنتے تھے، اور اعتراض ڈھونڈنے کے لیے، کوئی سوال کھڑا کرنے کے لیے سنتے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون۔ یقیناً بدترین جانور، لفظی ترجمہ، دابت ان کی جمع دواب، جو زمین پر چلے رہیں گے، لیکن یہاں مراد ہر جاندار، تو جانداروں میں بدترین، اب چاہے وہ چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، جو بھی ہوں، ان شر الدواب، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک الصم البکم، وہ بہرا اور وہ گونگا ہے جو سمجھ نہیں رکھتا۔ اس سے مراد حقیقی گونگا بہرا نہیں، بلکہ وہ جو قرآن نہ سنتا ہے، نہ قرآن کے موافق کسی کو دعوت دیتا ہے، نہ عقل و شعور سے کام لیتا ہے، وہ بدترین خلائق، بدترین خلائق، سمجھ رہے ہیں؟ جو مثال تو سبق میں بھی آ کے بیٹھیں گے، وعظ و نصیحت میں بھی بیٹھیں گے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اللہ فرما رہی ہے بدترین لوگ۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو دین کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کیا کہا گیا؟ فبشر عباد، اے محمد میرے ان بندوں کو خوشخبری دو جو دھیان سے سنتے ہیں اور فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، جو باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں فوراً عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں جو سنتے بھی ہیں، مجلس میں بیٹھے بھی ہیں، دل ان کا کہیں اور گھوم رہا ہے، عمل کا جذبہ ہی نہیں۔ ہمارے یہاں میوات میں جو لاکھوں لاکھ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے حضرت جی کے جلسے میں، وہ کیا تماشا، یہ تو تماشا ہے، خوب بھیڑ اکٹھی ہوگی، لیکن اس جذبے سے شاید ہی کوئی جاتا ہو بھائی آج جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں، ایک ایک بات پر عمل کریں، ایسے کوئی نہیں، بلکہ کہے ان کا آج چلن جلسہ دیکھ کر تو دیکھن لو جاؤں، وہ عمل کرن کوئی نہیں جاتا، چل روک جلسہ دیکھن، چل روک جلسہ دیکھن، تو جلسہ دیکھنے کے مارے لاکھوں کی تعداد اکٹھی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے۔ اگر اس جذبے سے چاہیں کہ ہم سنیں گے حضرت جو کچھ واعظ فرمائیں گے سب پر عمل کریں گے، تو حضرت جی نے کون سی بات چھوڑ رکھی ہے؟ کیا حضرت جی نے سود کے بارے میں نہیں کہہ رکھا ہے؟ حضرت جی نے جھوٹ کے بارے میں نہیں کہہ رکھا ہے؟ ٹٹو کاٹنے کے بارے میں نہیں کہہ رکھا ہے؟ سب چیزوں کے بارے میں کہہ رکھا ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ مانتے اس لیے نہیں ہے کہ دل کے کان سے سنے ہی نہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بدترین مخلوق، نکمے لوگ ہیں یہ۔ اور پھر اللہ نے اپنی بات سنائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے ان کو ہی سنواتا ہے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانے گا تو سنوا دے گا، جب اللہ نے کو معلوم ہے کہ جب بھی ایسے ہی جب بھی ایسے ہی، تو ان کو سنواتا بھی نہیں، ان کو دل کے کان دیتا بھی نہیں۔ اصل توفیق تو اللہ کی ہے۔ ان شر الدواب، بدترین مخلوق، بدترین جاندار اللہ کے نزدیک الصم البکم، بکم گونگے کو کہتے ہیں جو بول نہ سکتا ہو، جو حق کی دعوت نہ دے سکتا ہو، الصم بہرا جو حق بات کو سن نہ سکتا ہو، الذین لا یعقلون جو ذرا بھی شعور اور عقل نہیں رکھتے ہیں۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا، لاسمعہم تو ضرور اللہ ان کو سنوا دیتا۔
اللہ کی توفیق سے ہی سننا ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی عمل کی سعادت ملتی ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اب ان کی حالت ایسی ہے کہ اگر ان کو سنوا بھی دے لَتَوَلَّوْا، تو بھی وہ روگردانی کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ حق سے اعراض کرنے والے ہوں گے، یعنی منافقین ہیں، کفار ہیں۔ اگر زبردستی ان کے کان میں قرآن کی آیت پڑھ بھی جائے تو بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت ہی نہیں لکھی، اس لیے اللہ سنواتا نہیں، اگر سنوا بھی دے تو بھی وہ روگردانی ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق۔ سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك،